الحمد لله الذي أنزل الكتاب هدى للناس وجعل القرآن نورا ورحمة للمؤمنين والصلاة والسلام على من جاء بالبيان والتبيان وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید. آج ہم کتاب فضائل اعمال یعنی فضائل قرآن مجید کے آخری اور نہایت اہم حصے تتمہ سے چند مبارک نکات پیش کریں گے. براہ کرم آخر تک ساتھ لازمن رہیے گا، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو ایمان کو مضبوط، دل کو نرم اور قرآن کے ساتھ تعلق کو از نو تازہ کرتی ہے. اب میں فضائل قرآن سے براہ راست آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تتمہ: قرآن پاک کے ان سب فضائل اور خوبیوں کے ذکر کرنے سے مقصود اس کے ساتھ محبت پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ کلام اللہ شریف کی محبت حق تعالی شانہ کی محبت کے لیے لازم و ملزوم ہے، اور ایک کی محبت دوسرے کی محبت کا سبب ہوتی ہے. دنیا میں آدمی کی خلقت صرف اللہ جل شانہ کی معرفت کے لیے ہوئی ہے، اور آدمی کے علاوہ سب چیز کی خلقت آدمی کے لیے. ابرو بادو ماہ خورشید و فلک درکارن تاتون بکف آری و بغفلت نخوری ہم از بہر تو سرگشتہ و فرما بردار شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرمان نہ برے. کہتے ہیں بادل و ہوا، چاند و سورج، آسمان و زمین، غرض ہر چیز تیری خاطر کام میں مشغول ہے تاکہ تو اپنی حوائج ان کے ذریعے سے پوری کرے، اور عبرت کی نگاہ سے دیکھے کہ آدمی کی ضروریات کے لیے یہ سب چیزیں کس قدر فرمان بردار و مطیع اور وقت پر کام کرنے والی ہے. اور تنبیہ کے لیے کبھی کبھی ان میں تخلف بھی تھوڑی دیر کے لیے کر دیا جاتا ہے. بارش کے وقت بارش نہ ہونا، ہوا کے وقت ہوا نہ چلنا، اسی طرح گرہن کے ذریعے سے چاند سورج، غرض ہر چیز میں کوئی تغیر بھی پیدا کیا جاتا ہے تاکہ ایک غافل کے لیے تنبیہ کا تعزیانہ بھی لگے. اس سب کے بعد کس قدر حیرت کی بات ہے کہ تیری وجہ سے یہ سب چیزیں تیری ضروریات کے تابع کی جاوے، اور ان کی فرمان برداری بھی تیری اطاعت اور فرمان برداری کا سبب نہ بنے، اور اطاعت اور فرمان برداری کے لیے بہترین معین محبت ہے. ان المحب لمن يحب مطیع. جب کسی شخص سے محبت ہو جاتی ہے، عشق و فریب کی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کی اطاعت و فرمان برداری طبیعت اور عادت بن جاتی ہے، اور اس کی نافرمانی ایسی ہی گرا اور شاق ہوتی ہے جیسا کہ بغیر محبت کے کسی کی اطاعت خلاف عادت و طبع ہونے کی وجہ سے بار ہوتی ہے. کسی چیز سے محبت پیدا کرنے کی صورت اس کے کمالات و جمال کا مشاہدہ ہے، حواس ظاہرہ سے ہو یا حواس باطنہ میں استحضار سے. اگر کسی کے چہرے کو دیکھ کر بے اختیار اس سے وابستگی ہو جاتی ہے، تو کسی کی دل آویز آواز بھی بسا اوقات مقناطیس کا اثر رکھتی ہے. نہ تنہا عشق از دیدار خیزد بسا کی دولت از گفتار خیز. عشق ہمیشہ صورت ہی سے پیدا نہیں ہوتا، بسا اوقات یہ مبارک دولت بات سے بھی پیدا ہو جاتی ہے. کان میں آواز پڑ جانا اگر کسی کی طرف بھی اختیار کھینچتا ہے، تو کسی کے کلام کی خوبیاں اس کے جوہر اس کے ساتھ الفت کا سبب بن جاتی ہے. کسی کے ساتھ عشق پیدا کرنے کی تدبیر اہل فن نے یہ بھی لکھی ہے کہ اس کی خوبیوں کا استحضار کیا جاوے، اس کے غیر کو دل میں جگہ نہ دی جاوے، جیسا کہ عشق طبعی میں یہ سب باتیں بے اختیار ہوتی ہے. کسی کا حسین چہرہ یا ہاتھ نظر پڑ جاتا ہے تو آدمی سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ بقیہ اعضاء کو دیکھے تاکہ محبت میں اضافہ ہو، قلب کو تسکین ہو، حالانکہ تسکین ہوتی نہیں. مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، کسی کھیت میں بیج ڈالنے کے بعد اگر اس کی آبپاشی کی خبر نہ لی گئی تو پیداوار نہیں ہوتی. اگر کسی کی محبت دل میں بے اختیار آ جانے کے بعد اس کی طرف التفات نہ کیا جاوے تو آج نہیں تو کل دل سے محو ہو جاوے گی. لیکن اس کے خدخال سراپا اور رفتار و گفتار کے تصور سے اس قلبی بیج کو سینچتا رہے تو اس میں ہر لمحہ اضافہ ہوگا. مکتب عشق کے انداز نرالے دے کے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اس سبق کو بلا دو گے فوراً چھٹی مل جائے گی، جتنا یاد کرو گے اتنا ہی جکڑے جاؤ گے. اسی طرح کسی قابل عشق سے محبت پیدا کرنی ہو تو اس کے کمالات، اس کی دل آویزیوں کا تتبع کرے، جوہروں کی تلاش کرے، اور جس قدر معلوم ہو جاوے اس پر بس نہ کرے بلکہ اس سے زائد کا متلاشی ہو کہ فنا ہونے والے محبوب کے کسی ایک عضو کو دیکھنے پر قناعت نہیں کی جاتی.
اس سے زیادہ کی ہے جہاں تک کہ امکان میں ہو باقی رہتی ہے۔ حق سبحانہ و تقدس جو حقیقتاً ہر جمال و حسن کا منبع ہے اور حقیقتاً دنیا میں کوئی بھی جمال ان کے علاوہ نہیں ہے، یقیناً ایسے محبوب ہے کہ جن کے کسی جمال و کمال پر بس نہیں، نہ اس کی کوئی غایت، انہی بے نہایت کمالات میں سے ان کا کلام بھی ہے، جس کے متعلق میں پہلے اجمالاً کہہ چکا ہوں کہ اس انتصاب کے بعد پھر کسی کمال کی ضرورت نہیں۔ عشاق کے لیے اس انتصاب کے برابر اور کون سی چیز ہوگی؟ اے گل بتو خرسندم تو بوئے کسی داری، قطع نظر اس سے کہ اس انتصاب کو اگر چھوڑ بھی دیا جاوے کہ اس کا موجد کون ہے اور وہ کس کی صفت ہے، تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو جو نسبتیں ہیں ایک مسلمان کی فریفتگی کے لیے وہ کیا کم ہے؟ اگر اس سے بھی قطع نظر کی جائے تو خود کلام پاک ہی میں غور کیجئے کہ کون سی خوبی دنیا میں ایسی ہے جو کسی چیز میں پائی جاتی ہے اور کلام پاک میں نہ ہو۔ دامان نگاہ تنگو گل حسن تو بسیار، گلچی بہار توز داما گل دارت، فدا ہو آپ کے کس کس ادا پر، فدا ہو آپ کی کس کس ادا پر، ادائے لاکھ اور بیتاب دل ایک۔ احادیث سابقہ کو غور سے پڑھنے والوں پر مخفی نہیں کہ کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں جس کی طرف احادیث بالا میں متوجہ نہ کر دیا ہو، اور انواع محبت و افتخار میں سے کسی نوع کا دل دادا بھی ایسا نہ ہوگا کہ اسی رنگ میں کلام اللہ شریف کی افضلیت و برتری اس نوع میں کمال درجہ کی نہ بتلا دی گئی ہو۔ مثلاً کلی اور اجمالی بہترائی جو دنیا بھر کی چیزوں کو شامل ہے، ہر جمال و کمال اس میں داخل ہے۔ سب سے پہلی حدیث نے کلی طور پر ہر چیز سے اس کی افضلیت اور برتری بتلا دی۔ محبت کی کوئی سی نوع لے لیجئے، کسی شخص کو اسباب غیر متناہیہ میں سے کسی وجہ سے کوئی پسند آئے، قرآن شریف اسی کلی افضلیت میں اس سے افضل ہے۔ اس کے بعد بالعموم جو اسباب تعلق و محبت ہوتے ہیں، جزیات و تمثیل کے طور سے ان سب پر قرآن شریف کی افضلیت بتلا دی گئی۔ حدیث نمبر 2، اگر کسی کو ثمرات و منافع کی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی تو اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ ہر مانگنے والے سے زیادہ عطا کروں گا۔ اگر کسی کو ذاتی فضیلت، ذاتی جوہر، ذاتی کمال سے کوئی باتا ہے تو اللہ جل شانہ نے بتلا دیا کہ دنیا کی ہر بات پر قرآن شریف کو اتنی فضیلت ہے جتنی خالق کو مخلوق پر، آقا کو بندوں پر، مالک کو مملوک پر۔ حدیث نمبر 3، اگر کوئی مال و متاع، حشم و خدم اور جانوروں کا گرویدہ ہے اور کسی نوع کے جانور پالنے پر دل کوئے ہوئے ہے تو جانوروں کی بھی مشقت حاصل کرنے سے تحصیلی کلام پاک کی افضلیت پر متنبہ کر دیا۔ حدیث نمبر 4، اگر کوئی صوفی منش تقدس و تقوی کا بھوکا ہے، اس کے لیے سرگردہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ قرآن کے ماہر کا ملائکہ کے ساتھ شمار ہے، جن کے برابر تقوی کا ہونا مشکل ہے کہ ایک آن بھی خلاف اطاعت نہیں گزار سکتے۔ مزید یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص دوہرا حصہ ملنے سے افتخار کرتا ہے یا اپنی بڑائی اسی میں سمجھتا ہے کہ اس کی رائے 2 راؤں کے برابر شمار کی جاوے تو اٹکنے والے کے لیے دوہرا اجر ہے۔ حدیث نمبر 5، اگر کوئی حاسد بد اخلاقیوں کا متوالا ہے، دنیا میں حسد ہی کا خوگر ہو گیا ہو، اس کی زندگی حسد سے نہیں ہٹ سکتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اس قابل جس کے کمال پر واقعی حسد ہو سکتا ہے وہ حافظ قرآن ہے۔ حدیث نمبر 6، اگر کوئی فواکہ کا متوالا ہے، اس پر جان دیتا ہے پھر بغیر اس کو چھین نہیں پڑتا تو قرآن شریف ترنج کی مشابہت رکھتا ہے۔ اگر کوئی میٹھے کا عاشق ہے، مٹھائی بغیر اس کا گزر نہیں تو قرآن شریف کھجور سے زیادہ میٹھا ہے۔ حدیث نمبر 7، اگر کوئی شخص عزت و وقار کا دلدادہ ہے، ممبری اور کونسل بغیر اس سے نہیں رہا جاتا تو قرآن شریف دنیا و آخرت میں رفع درجات کا ذریعہ ہے۔ حدیث نمبر 8، اگر کوئی شخص معین و مددگار چاہتا ہے، ایسا جان نثار چاہتا ہے کہ ہر جھگڑے میں اپنے ساتھی کی طرف سے لڑنے کو تیار رہے تو قرآن شریف سلطان السلاطین، ملک الملوک، شہنشاہ سے اپنے ساتھی کی طرف سے جھگڑنے کو تیار ہے۔ مزید یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی نکتہ رس باریک بینیوں میں عمر خرچ کرنا چاہتا ہے، اس کے نزدیک ایک باریک نکتہ حاصل کر لینا دنیا بھر کی لذات سے اعراض کو کافی ہے،
تو بطن قرآن شریف دقائق کا خزانہ ہے۔ مزید یہ فضیلت ہے کہ اسی طرح اگر کوئی شخص مخفی رازوں کا پتہ لگانا کمال سمجھتا ہے، محکمہ CID میں تجربہ کو ہنر سمجھتا ہے، عمر کپاتا ہے، تو بطن قرآن شریف ان اسرار مخفیہ پر متنبع کرتا ہے جن کی انتہا نہیں۔ حدیث نمبر 9، اگر کوئی شخص اونچے مکان بنانے پر مر رہا ہے، 7ویں منزل پر اپنا خاص کمرہ بنانا چاہتا ہے، تو قرآن شریف 7ویں 1000 منزل پر پہنچاتا ہے۔ حدیث نمبر 10، اگر کوئی اس کا گرویدہ ہے کہ ایسی سہل تجارت کرو جس میں محنت کچھ نہ ہو اور نفع بہت سا ہو جاوے، تو قرآن شریف ایک حرف پر 10 نیکیاں دلاتا ہے۔ حدیث نمبر 11، اگر کوئی تاج و تخت کا بھوکا ہے، اس کی خاطر دنیا سے لڑتا ہے، تو قرآن شریف اپنے رفیق کے والدین کو بھی وہ تاج دیتا ہے جس کی چمک دمک کی دنیا میں کوئی نظیر ہی نہیں۔ حدیث نمبر 12، اگر کوئی شبدہ بازی میں کمال پیدا کرتا ہے، آگ ہاتھ پر رکھتا ہے، جلتی دیا سلائی منہ میں رکھ لیتا ہے، تو قرآن شریف جہنم تک کی آگ کو اثر کرنے سے مانع ہے۔ حدیث نمبر 11، اگر کوئی حکام رسی پر مرتا ہے، اس پر ناز ہے کہ ہمارے ایک خط سے فلاں حاکم نے اس ملزم کو چھوڑ دیا، ہم نے فلاں شخص کو سزا نہیں ہونے دی، اتنی سی بات حاصل کرنے کے لیے جج و کلیکٹری کی دعوتوں اور خوشامدوں میں جان و مال ضائع کرتا ہے، ہر روز کسی نہ کسی حاکم کی دعوت میں سرگرداں رہتا ہے، تو قرآن شریف اپنے ہر رفیق کے ذریعے ایسے 10 شخصوں کو خلاصی دلاتا ہے جن کو جہنم کا حکم مل چکا ہے۔ حدیث نمبر 14، اگر کوئی خوشبو پر مرتا ہے، چمن اور پھولوں کا دلدادہ ہے، تو قرآن شریف بال چڑھے۔ مزید یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی عطور کا فریفتہ ہے، حنائے مشکی میں غسل چاہتا ہو، تو کلام مجید سرافہ مشک ہے، اور غور کرو گے تو معلوم ہو جائے گی کہ اس مشک کو کچھ بھی نسبت نہیں، چی نسبت خاک رابا عالم پاک، کار زلفت است مشکی آفشانی عام عاشقہ، مصلحت را تہمت بر آہوئے چی بستان۔ حدیث نمبر 15، اگر کوئی جو تہ کا آشنا ڈر سے کوئی کام کر سکتا ہے، ترغیب اس کے لیے کارآمد نہیں، تو قرآن شریف سے خالی ہونا گز کی بربادی کے برابر ہے۔ حدیث نمبر 16، اگر کوئی عابد افضل العبادات کی تحقیق میں رہتا ہے اور ہر کام میں اس کا متمنی ہے کہ جس چیز میں زیادہ ثواب ہو اسی میں مشغول رہو، تو قرأت قرآن افضل العبادات ہے، اور تصریح سے بتلا دیا کہ نفل نماز، روزہ، تسبیح و تحلیل وغیرہ سب سے افضل ہے۔ حدیث نمبر 17 اور 18، بہت سے لوگوں کو حاملہ جانوروں سے دلچسپی ہوتی ہے، حاملہ جانور قیمتی داموں میں خریدے جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرما دیا، اور خصوصیت سے اس جزو کو بھی مثال میں ذکر فرمایا کہ قرآن شریف اس سے بھی افضل ہے۔ حدیث نمبر 19، اکثر لوگوں کو صحت کی فکر دامنگیر رہتی ہے، ورزش کرتے ہیں، روزانہ غسل کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، علی صبح تفریح کرتے ہیں، اسی طرح سے بعض لوگوں کو رنج و غم، فکر و تشویش دامنگیر رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے، اور قرآن شریف دلوں کی بیماری کو دور کرنے والی ہے۔ حدیث نمبر 20، لوگوں کے افتخار کے اسباب گزشتہ افتخارات کے علاوہ اور بھی بہت سے ہوتے ہیں جن کا احاطہ مشکل ہے۔ اکثر اپنے نسب پر افتخار ہوتا ہے، کسی کو اپنی عادتوں پر، کسی کو اپنی ہر دل عزیزی پر، کسی کو اپنے حسن تدبیر پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حقیقتاً قابل افتخار جو چیز ہے وہ قرآن شریف ہے، اور کیوں نہ ہو کہ در حقیقت ہر جمال و کمال کو جامع ہے۔ آن چاقو باہما دارند تو تنہا داری۔ حدیث نمبر 21، اکثر لوگوں کو خزانہ جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، کھانے اور پہننے میں تنگی کرتے ہیں، تکالیف برداشت کرتے ہیں، اور 99 کے پیر میں ایسے پھنس جاتے ہیں جس سے نکلنا دشوار ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذخیرہ کے قابل کلام پاک ہے، جتنا دل چاہے آدمی جمع کرے، کہ اس سے بہتری کوئی خزینہ نہیں۔ حدیث نمبر 22، اسی طرح اگر برقی روشنیوں کا آپ کو شوق ہے، آپ اپنے کمرے میں 10 قمقمے بجلی کے اس لیے نصب کرتے ہیں کہ کمرہ جگمگا اٹھے، تو قرآن شریف سے بڑھ کر نورانیت کس چیز میں ہو سکتی ہے؟ مزید برآں یہ کہ اگر آپ اس پر جان دیتے ہیں کہ آپ کے پاس ہدایہ آیا کرے، دوست روزانہ کچھ نہ کچھ بیچتا رہا کرے، تو آپ توسیعی تعلقات اسی کی خاطر کرتے ہیں۔ جو دوست آشنا اپنے باغ کے پلوں میں آپ کا حصہ نہ لگائے
تو آپ اس کی شکایت کرتے ہیں، تو قرآن شریف سے بہتر تحائف دینے والا کون ہے کہ سکینہ اس کے پاس بھیجتی ہے؟ بس آپ کے کسی پر مرنے کی اگر یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کے پاس روزانہ کچھ نذرانہ لاتا ہے تو قرآن شریف میں اس کا بھی بدل ہے۔ اگر آپ خواہاں ہے اور آپ کسی وزیر کے اس لیے ہر وقت قدم چومتے ہیں کہ وہ دربار میں آپ کا ذکر کر دے گا، کسی پیشکار کی اس لیے خوشامد کرتے ہیں کہ وہ کلکٹر کے ہاں آپ کی کچھ تعریف کر دے گا، یا کسی کی آپ اس لیے چاپلوسی کرتے ہیں کہ محبوب کی مجلس میں آپ کا ذکر کر دے، تو قرآن شریف احکم الحاکمین محبوب حقیقی کے دربار میں آپ کا ذکر خود محبوب و آقا کی زبان سے کراتا ہے۔ حدیث نمبر 23، اگر آپ اس کے جویا رہتے ہیں کہ محبوب کو سب سے زیادہ مرغوب چیز کیا ہے کہ اس کے مہیا کرنے میں پہاڑوں سے دودھ کی نہر نکالی جائے، تو قرآن شریف کے برابر آقا کو کوئی چیز بھی مرغوب نہیں۔ حدیث نمبر 24، اگر آپ درباری بننے میں عمر کپا رہے ہیں، سلطان کے مصاحب بننے کے لیے ہزار تدبیر اختیار کرتے ہیں، تو کلام اللہ شریف کے ذریعے آپ اس بادشاہ کے مصاحب شمار ہوتے ہیں جس کے سامنے کسی بڑے سے بڑے کی بادشاہت کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ مزید برآں کتنے تعجب کی بات ہے کہ لوگ کونسل کی ممبری کے لیے اور اتنی سی بات کے لیے کہ کلکٹر صاحب شکار میں جاوے تو آپ کو بھی ساتھ لے لے، آپ کس قدر قربانیاں کرتے، راحت و آرام جان و مال نثار کرتے ہیں، لوگوں سے کوشش کراتے ہیں، دین اور دنیا دونوں کو برباد کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کی نگاہ میں اس سے آپ کا اعزاز ہوتا ہے۔ تو پھر کیا حقیقی اعزاز کے لیے، حقیقی حاکم و بادشاہ کی مصاحبت کے لیے، واقعی درباری بننے کے لیے آپ کو ذرا سی توجہ کی بھی ضرورت نہیں؟ آپ اس نمائشی اعزاز پر عمر خرچ کیجئے، مگر خدا را اس عمر کا تھوڑا سا حصہ عمر دینے والے کی خوشنودی کے لیے بھی تو خرچ کیجئے۔ حدیث نمبر 25، اسی طرح اگر آپ میں چشتیت پونک دی گئی ہے اور ان مجالس بغیر آپ کو قرار نہیں، تو مجالسی تلاوت اس سے کہیں زیادہ دل کو پکڑنے والی ہے اور بڑے سے بڑے مستغنا کے کان اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ حدیث نمبر 26، اسی طرح اگر آپ آقا کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو تلاوت کیجئے۔ حدیث نمبر 27، اور آپ اسلام کے مدعی ہے، مسلم ہونے کا دعویٰ ہے، تو حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قرآن شریف کی ایسی تلاوت کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اگر آپ کے نزدیک اسلام صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری سے بھی آپ کے اسلام کو کوئی سروکار ہے، تو یہ اللہ کا فرمان ہے اور اس کے رسول کی طرف سے اس کی تلاوت کا حکم ہے۔ مزید برآں اگر آپ میں قومی جوش بہت زور کرتا ہے، ترکی ٹوپی کے آپ صرف اس لیے دل دادا ہے کہ وہ آپ کے نزدیک خالص اسلامی لباس ہے، قومی شعار میں آپ بہت خاص دلچسپی رکھتے ہیں، ہر طرح اس کے پھیلانے کی آپ تدبیریں اختیار کرتے ہیں، اخبارات میں مضامین شائع کرتے ہیں، جلسوں میں ریزولوشن پاس کرتے ہیں، تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دیتا ہے کہ جس قدر ممکن ہو قرآن شریف کو پھیلاؤ۔ بے جا نہ ہوگا اگر میں یہاں پہنچ کر سربر آوردگان قوم کی شکایت کروں کہ قرآن پاک کی اشاعت میں آپ کی طرف سے کیا اعانت ہوتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ خدا را ذرا غور سے جواب دیجئے کہ اس کے سلسلہ کو بند کرنے میں آپ کا کس قدر حصہ ہے۔ آج اس کی تعلیم کو بیکار بتلایا جاتا ہے، اضافتی عمر سمجھا جاتا ہے، اس کو بیکار دماغ سوزی اور بے نتیجہ عرقریزی کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ اس کے موافق نہ ہو، لیکن ایک جماعت جب ہمتن اس میں کوشاں ہے تو کیا آپ کا سکوت اس کی اعانت نہیں؟ مانا کہ آپ اس خیال سے بیزار ہے، مگر آپ کی اس بیزاری نے کیا فائدہ دیا؟ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ آج اس کی تعلیم پر بڑے زور سے اس لیے انکار کیا جاتا ہے کہ مسجد کے مولانوں نے اپنے ٹکڑوں کے لیے دندہ کر رکھا ہے، گویا عامتاً نیتوں پر حملہ ہے، جو بڑی سخت ذمہ داری ہے اور اپنے وقت پر اس کا ثبوت دینا ہوگا۔ مگر میں نہایت ہی ادب سے پوچھتا ہوں کہ خدا را ذرا اس کو غور کیجئے کہ ان خود غرض ملانوں کی ان خود غرضی کے ثمرات آپ دنیا میں کیا دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی ان بے ارزانہ تجاویز کے ثمرات کیا ہوں گے، اور نشر و اشاعت
کلام پاک میں آپ کی ان مفید تجاویز سے کس قدر مدد ملے گی؟ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ کے لیے قرآن شریف کے پھیلانے کا ہے، اس میں آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ اس ارشاد نبوی کا کس درجہ امتثال آپ کی ذات سے ہوا اور ہو رہا ہے۔ دیکھیے، ایک دوسری بات کا بھی خیال رکھیں، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اس خیال میں شریک نہیں تو ہم کو کیا، مگر اس سے آپ اللہ کے پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، انہلک وفینا الصالحون؟ قال نعم اذا کثر الخبث، کیا ہم ایسی حالت میں ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں صلحاء موجود ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب خباثت غالب ہو جاوے۔ اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے کہ حق تعالی شانہ نے ایک گاؤں کے الٹ دینے کا حکم فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس میں فلاں بندہ ایسا ہے کہ اس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ ارشاد ہوا کہ صحیح ہے، مگر یہ میری نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھتا رہا اور کبھی اس کی پیشانی پر بل نہیں پڑا۔ در حقیقت علماء کو یہی امور مجبور کرتے ہیں کہ وہ ناجائز امور کو دیکھ کر ناگواری کا اظہار کرے، جس کو ہمارے روشن خیال تنگ نظری سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ حضرات اپنی اس وسعت خیالی اور وسعت اخلاق پر مطمئن نہ رہے کہ یہ فریضہ صرف علماء ہی کے ذمے نہیں، ہر اس شخص کے ذمے ہے جو کسی ناجائز بات کا وقوع دیکھے اور اس پر ٹوکنے کی قدرت رکھتا ہو، پھر نہ ٹوکے۔ بلال بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ معصیت جب مخفی طور سے کی جاتی ہے تو اس کا وبال صرف کرنے والے پر ہوتا ہے، لیکن جب کلم کلا کی جاوے اور اس پر انکار نہ کیا جاوے تو اس کا وبال عام ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 28۔ اسی طرح اگر آپ تاریخ کے دلدادہ ہے، جہاں کہیں معتبر تاریخ، پرانی تاریخ آپ کو ملتی ہے، آپ اس کے لیے سفر کرتے ہیں تو قرآن شریف میں تمام ایسی کتب کا بدل موجود ہے جو قرون سابقہ میں حجت و معتبر مانی گئی ہے۔ حدیث نمبر 29۔ اگر آپ اس قدر اونچے مرتبے کے متمنی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو آپ کی مجلس میں بیٹھنے اور شریک ہونے کا حکم ہو تو یہ بات بھی صرف کلام اللہ شریف میں ہی ملے گی۔ حدیث نمبر 30۔ اگر آپ اس قدر کاہل ہے کہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تو بے محنت بے مشقت اکرام بھی آپ کو صرف کلام اللہ شریف میں ملے گا کہ چپ چاپ کسی مکتب میں بیٹے بچوں کا کلام مجید سنے جائے اور مفت کا ثواب لیجئے۔ حدیث نمبر 31۔ اگر آپ مختلف الوان کے گرویدہ ہے، ایک نوع سے اکتا جاتے ہیں تو قرآن شریف کے معنی میں مختلف الوان، مختلف مضامین حاصل کیجئے، کہیں رحمت، کہیں عذاب، کہیں قصے، کہیں احکام، اور کیفیت تلاوت میں بھی پکار کر پڑے اور کبھی آہستہ۔ حدیث نمبر 32۔ اگر آپ کی سیاکاریہ حد سے متجاوز ہے اور مرنے کا آپ کو یقین بھی ہے تو پھر تلاوت کلام پاک میں ذرا بھی کوتاہی نہ کیجیے کہ اس درجہ کا سفارشی نہ ملے گا، اور پھر ایسا کہ جس کی سفارش کے قبول ہونے کا یقین بھی ہو۔ حدیث نمبر 33۔ اسی طرح اگر آپ اس قدر باوقار واقع ہوئے ہیں کہ جھگڑالو سے گھبراتے ہیں، لوگوں کے جھگڑے کے ڈر سے آپ بہت سی قربانیاں کر جاتے ہیں، تو قرآن شریف کے مطالبے سے ڈریے کہ اس جیسا جھگڑالو آپ کو نہ ملے گا۔ فریقین کے جھگڑے میں ہر شخص کا کوئی نہ کوئی طرفدار ہوتا ہے، مگر اس کے جھگڑنے میں اس کی تصدیق کی جاتی ہے اور ہر شخص اسی کو سچا بتلائے گا اور آپ کا کوئی طرفدار نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 34۔ اگر آپ کو ایسا رہبر درکار ہے اور اس پر آپ قربان ہے جو محبوب کے گھر تک پہنچا دے تو تلاوت کیجیے، اور اگر آپ اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں جیل خانہ نہ ہو جائے تو ہر حالت میں قرآن شریف کی تلاوت بغیر چارہ نہیں۔ حدیث نمبر 35۔ اگر آپ علوم انبیاء علیہ السلام حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے گرویدہ اور شیدائی ہے تو قرآن شریف پڑھیے اور جتنا چاہے کمال پیدا کیجیے۔ اسی طرح اگر آپ بہترین اخلاق پر جان دینے کو تیار ہے تو بھی تلاوت کی کثرت کیجیے۔ حدیث نمبر 36۔ اگر آپ کا مچلا ہوا دل ہمیشہ شملہ اور منصوری کی چوٹیوں ہی پر تفریح میں بہلتا ہے اور سو جان سے آپ ایک پہاڑ کے سفر پر قربان ہے تو قرآن پاک مشک کے پہاڑوں پر ایسے وقت میں تفریح کراتا ہے کہ تمام عالم میں نفسا نفسی کا زور ہو۔ حدیث نمبر 37۔
38 اور 39۔ اگر آپ زاہدوں کی اعلیٰ فہرست میں شمار چاہتے ہیں اور رات دن نوافل سے آپ کو فرصت نہیں تو کلام پاک سیکھنا سکھانا اس سے پیش ہے۔ حدیث نمبر 46۔ اگر دنیا کے ہر جھگڑے سے آپ نجات چاہتے ہیں، ہر مخمصہ سے آپ علیحدہ رہنے کی دلدادہ ہے، تو صرف قرآن پاک ہی میں ان سے مخلصی ہے۔ اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا۔ یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کا نور، ہمارے سینوں کی راحت اور ہمارے اعمال کی رہنمائی بنا دے۔ ہمیں تلاوت، حفظ، سمجھ اور عمل کی سعادت عطا فرما۔ قیامت کے دن قرآن کو ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا سوال: کیا آپ روزانہ قرآن پاک کی کم از کم چند آیات لازماً تلاوت کرتے ہیں؟ اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں، اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ اور مزید ایسی ہی علمی و روحانی موضوعات کے لیے چینل ترجمان الکتاب کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔